توحید پر قائم رکھے، شرک اور کفر سے محفوظ رکھے، نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پتھروں میں دبا دیا اور باقی سرداروں کو آپ کے حکم سے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ 3 دن کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو 3 دن کے بعد آپ چل دیے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے گمان کیا کہ آپ کسی ضرورت کے تحت واپس چلے ہیں، لیکن آپ بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک ایک کافر کا نام لیا۔ ابو جہل، شیبہ، عتبہ بن فلاں، ان کے نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی سچا ہوا؟ سیدنا عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن جسموں کے اندر روح موجود نہیں، ان سے خطاب کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، جب بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں مولویوں سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جس کے اندر روح موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن میری بات کو سن رہے ہیں۔ یہ سننا آپ کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے سنایا۔ معجزات خرق عادت ہوا کرتے ہیں، قانون نہیں بنا کرتے۔ قانون وہی جو سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن جسموں کے اندر روح موجود نہیں، یعنی وہ مردہ ہے، اور جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں، وہ بولتا نہیں، وہ دیکھتا نہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ آپ ان جسموں سے کیسے خطاب کر رہے ہیں؟ اور آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، یعنی قانون وہی ہے، لیکن اس وقت بطور معجزہ اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ عمر فاروق کی یہ بات سنتی ہیں۔ انہیں ابن عمر نے بتایا کہ عمر یوں کہتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیا تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں؟ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں تو صاف کہہ دیا، اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارا بھائی عمر بھول گیا، یہاں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سنتے ہیں، بلکہ یہ کہا تھا کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے، انہیں علم ہو گیا ہے اس بات کا کہ جو میں کہا کرتا تھا وہی حق تھا، اور جو انہوں نے سوچا وہ باطل تھا۔ دیکھیے، عمر فاروق نے معجزہ سمجھا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی دیگر آیات کی سامنے رکھتے ہوئے اس معجزے کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، سننے سے مراد جاننا ہے، اور سننے سے مراد سننا نہیں کانوں سے۔ جب وہ مردہ ہو گئے تو کیسے سن سکتے ہیں؟ اب صحابیہ، اور وہ بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے فہم کو دیکھیے اور سوچئے اللہ نے ان سے یہ بات کیوں کہلوائی، تاکہ ایک تو یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے، کسی کی بات سے اختلاف کرتا ہے
اور اس میں کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ حدیث کا منکر نہیں ہوا کرتا۔ انہوں نے اس حدیث کو دیگر احکامات کے اندر ڈال کر دیکھا اور یہ کہا کہ جب قرآن نفی کرتا ہے مردے کے سننے کی تو اس سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ تو ہر اختلاف وہ شرک اور کفر کا اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ ہم کوئی چھوٹا سے ہم سے اختلاف کرے تو ہم اس کو ایسا بنیادی مسئلہ بنا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کی بنا پر بس یہ دین سے خارج ہو گیا۔ نہیں بھائی، دیکھنا یہ ہے کہ کون سی بات ایمان اور اسلام کے الٹ ہے، کون سی نواقض اسلام ہے۔ شرک، کفر اور نفاق یہ اسلام کے الٹ ہے، یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ مسائل میں، مسئلے میں اختلاف ہو جانا وہ صحابہ کے درمیان ہوا، بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو جانا۔ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، مقصود اللہ کی قرآن کی آیات پر ایمان لانا ہے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی عالم اختلاف کرتا ہے تو یہ اختلاف کفر اور گمراہی کا اختلاف نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور دیکھیے بات کرنے والا کون ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک جاہل غلط استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ تو بات بالکل درست نہیں، لیکن ایک عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، آپ کا اس پر اعتبار ہے، لیکن دو علماء کرام کی رائے مختلف ہو گئی کسی بھی مسئلے میں۔ ایک کہتا ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، دوسرا کہتا ہے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے۔ وہ بھی استدلال قرآن و سنت سے کرتا ہے، دوسرا بھی استدلال قرآن و سنت سے کرتا ہے۔ ایک شخص یہ سمجھ کر کہ نہیں بس یہی طریقہ درست ہے اور دوسرا طریقہ تو بس وہ اسلام کے خلاف ہے۔ میں نے دیکھا مسجدوں میں لوگوں نے اس مسئلے پر جماعتیں الگ کر لی، یہ شرم بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، اس کے فتاوی میں موجود ہے، کہنے لگے ہماری مسجد میں جھگڑا ہو گیا، کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں۔ اس جھگڑے نے اتنا طول اختیار کیا کہ مسجد میں روز شور شرابہ ہونے لگ گیا، حتیٰ کہ ہماری جماعتیں دو بن گئی۔ ایک رکوع والے نماز پہلے پڑھتے تھے، رکوع کے ہاتھ چھوڑنے والے وہ نماز بعد میں پڑھنے لگے 5-10 منٹ۔ ابن باز رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اور مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد یہ یقیناً اسلام میں مطلوب ہے۔ یہ الولا والبرا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ ہونے کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کے باوجود دلی محبت کرے گا، یہ واجب ہے۔ تم ایک واجب کو چھوڑتے ہو اور مستحب پر عمل کرتے ہو، یہ کون سی نیکی ہے؟ ہم نے دیکھا ایک وقت تھا، اب تو وہ شدت کم ہو گئی، لوگوں نے فتوے لگائے کہ جو شخص تشہد میں انگلی رکھ کر الا اللہ پر ہلاتا ہے تو چونکہ کوئی حدیث نہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے اور اس کا کرنے والا بدعتی ہے، اور بدعتی کے بارے میں حدیث موجود ہے، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ بات درست ہے کہ یہ سنت میں اشارہ ہے، حرکت اگر ہے تو پوری تشہد میں ہے، الا اللہ پر انگلی ہلانا یہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ بات درست ہے، لیکن اس بات کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ اسلام کے منافی قرار پائے، اس کو بدعت کہہ کر اس کو اسلام سے خارج کر دیا۔ شریعت کی جو فہم ہے یہ اس کے بالکل منافی ہے۔ مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ آج عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے. دیکھیے صاف لفظ ہے کہ تم نے نماز عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے. صحابہ چل دیے. کچھ صحابہ بنو قریظہ پہنچ گئے ہوں گے, کچھ ابھی راستے میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم تو نماز کو مؤخر کریں گے, ہم تو مغرب کے وقت چاہے وہاں پہنچیں گے, عشاء کے وقت ہم تو نماز وہیں جا کر ادا کریں گے. دور صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصود یہ تھا کہ جلدی پہنچے, اب ہم چل دیے, ہم نہیں پہنچ سکے, راستے میں عصر کا وقت ہو گیا, تو ہم اب نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے. دیکھیے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, دین پر چلنے والے, لیکن بات کے سمجھنے میں اختلاف ہوا. ایک نے ظاہری حکم لیا, دوسروں نے اس کا مفہوم لیا. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا, یعنی دونوں پر میں کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ تم نے صحیح کیا تم نے غلط کیا, گویا دونوں نے صحیح کیا. تو حدیث کے سمجھنے میں, قرآن کی کسی آیت کے تعین میں اختلاف یہ صحابہ کے اندر بھی موجود تھا. کیسے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عمر فاروق کی روایت کو قبول نہیں کرتی, کہتے ہیں بھائی بھول گیا. کیوں بھول گیا؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ اس آیت کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ مردے نہیں سنتے, وہ بھی نہیں سنتے تھے, انہیں صرف علم ہوا, انہیں بات سمجھ میں آ گئی, لیکن اس سمجھنے کا انہیں فائدہ کوئی نہیں. تو جاننا مراد تھا, سننا مراد نہیں ہے. یہ اختلاف بھائیوں مسائل کے اندر غرب ہوتا ہے, تو انشاءاللہ وہ صحابہ کے اندر بھی ہوا. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک صحابی سب صحابہ کی موجودگی میں جب رکوع کرتا ہے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں کی بجائے اپنے ہاتھ دو گھٹنوں کے درمیان رکھتا ہے, اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھائی بھول گیا. اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی, ہمارا بھائی بھول گیا, ہم بھی یہاں رکھا کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ صحابہ کا اختلاف تھا, وہ سب کے سب اللہ کی توحید پر تھے, سنت پر تھے. ان کا اختلاف مسائل کے اختلاف تھا, لیکن جب زکوٰۃ کے منکرین آئے تو سب کے سب جمع ہو کر ان کلمہ کو نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تلواریں نکال لی اور کہا کہ زکوٰۃ کے منکرین کے لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں, ان کے خلاف تلوار نکالی گئی. ایسے ہی جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیسے صحابہ ایک ہو گئے؟ تو یہ صحابہ بنیادی باتوں میں بالکل مختلف نہیں تھے. آج بھی بنیادی باتوں میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں گنجائش مسائل کی ضرور ہے, بس اللہ نے یہ فرق سمجھنے کی توفیق دے کہ کون سی چیز ایمان کے الٹ ہے, ایمان کے منافی ہے, اور کون سی چیز وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے. توحید پر قائم رکھے, شرک اور کفر سے محفوظ رکھے, نفاق سے محفوظ رکھے, اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.